بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئینی ترامیم بڑھ گئی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آئین بچ گیا اور مولانا رج گیا، اور پھر حکومت کی شکست، جمہوریت کی فتح۔ تو یہ معاملات کیا ہیں؟ ترامیم کے خلاف وکلا تحریک چلائیں گے، کیا یہ سب کچھ ہوگا یا آئینی ترامیم ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی؟ ان تمام چیزوں پر بات چیت کروں گا آپ سے، لیکن پہلی بات یہ کہ آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ پھر میرے ساتھ تعاون بھی ہوگا اور میں آپ کے لیے خصوصی شکر گزار بھی ہوں گا۔ جی، آئین بچ گیا، مولانا رج گیا، یہ کہاں سے دعویٰ ہوا؟ یہ دعویٰ ہوا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش سے، بڑی گہما گہمی تھی، اور اس گہما گہمی میں بڑی مشکل سے آئین بچ گیا ہے۔ مولانا چاہے رج گیا ہے، کہتے ہیں مولانا کی باتیں بڑی مانی گئیں، لیکن پائے تکمیل تک نہیں بات پہنچ سکی، تو اس میں ہمارا کردار ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ترامیم ڈبے میں بند نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ ضرور ڈھونڈنے کی بات ہے کہ کس نادان نے حکومت کی سبکی کرائی۔ کیا حکومت کی شکست ہوئی؟ فی الحال زور و شور سے حکومت کی شکست ہوئی، تو پھر جمہوریت کی فتح کیسے ہوئی؟ جمہوریت کی فتح ایسے ہوئی کہ ناظرین اکرام، صرف 8 سیٹیں جس پارٹی کے پاس ہیں، اس پارٹی کے در دولت پر سب نے حاضریاں دی، یعنی سب نے متھا ٹیک دیا۔ صدر مملکت بھی گئے، وزیر اعظم بھی گئے، اپوزیشن جماعتیں بھی گئی، سب لوگ گئے، اور شور مچا ہوا تھا 40 گھنٹے کے 48 گھنٹے کے دوران کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ دونوں ایوانوں کے، ایوان زریں اور ایوان اعلیٰ یعنی ایوان بالا، دونوں کے اجلاس بلائے گئے، تو ایسا لگ رہا تھا حکومت نے بلڈوز کر دینا کیا، لیکن یہ جمہوریت کی فتح ہے۔ اگر سمجھیں تو، نہ سمجھیں تو جو مرضی الزامات لگائیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ڈنڈے کے زور پہ تمام ترامیم کرا لی جائے گی، اور اس میں قاضی فائدی سب کو فائدہ ہوگا، سپہ سالار کو فائدہ ہوگا، اور جناب حکومت جو ہے وہ اپنی من مرضی کر لے گی۔ لیکن یہ جمہوریت کی فتح ہے کہ جناب کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ سارے مفروضے، تمام دعوے، تمام باتیں بالکل رائی کے پہاڑ کی طرح، یعنی ریت کے پہاڑ کی طرف بیٹھ گئے۔ فی الحال اجلاس ملتوی ہو گیا، اور معاملہ غیر معینہ مدت کے لیے یعنی تاخیر کا شکار ہو گیا کہہ لیں، یا چلا گیا غیر معینہ مدت کے لیے۔ لیکن پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں، اسے پھر چیلنج کر دیا۔ 8 کے 6 وکلا گئے ہیں، اور عابد زبیر صاحب سے لیڈ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حامد خان، جو بڑے سنجیدہ سے مطلب سینیٹر ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے اہم آدمی ہیں، بانی رکن میں سے ہیں، انہوں نے بھی شور مچا دیا کہ ہم قربانیاں دیں گی، ہمارے جانیں چلی جائیں، لیکن ہم آئینی ترامیم نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی ایسا ہے جیسے 73 کے آئین پر کوئی حرف آ گیا، یا آئین بلڈوز کیا جا رہا تھا، ختم کیا جا رہا تھا، تو وہ جناب بچا لیا۔ اور حامد خان جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے، اور ہم نے پہلے بھی تحریک چلائی، اب بھی تحریک چلائی، کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی؟ نہیں چلے گی، نہ چلے گی نہ کامیاب ہوگی، میرا اندازہ، باقی آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن حامد خان نے دھمکی دے دی، بہت اہم لیڈر ہیں وکلا کے۔ لیکن دوسری جانب کہ جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں، چیلنج کیا گیا، تو مزے کی بات یہ کہ عابد زبیر صاحب گئے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ اب بھی یہ معاملہ آئین یعنی بڑی مشکل سے لیک ہو کے پہنچا ہے کہ تجاویز کیا ہیں۔ آئین بننا کے بعد ترامیم ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں، بڑا شور مچا، ہر قسم کے، اور ڈیوٹی فل صحافی بھی اور ڈیوٹی فل سیاستدان بھی، یعنی
فیصل واڈا صاحب جو بڑے اہم ہیں، وہ کہتے ہیں جناب حکومت نکمی ہے، ناکام ہے، ڈر گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. بڑی سیاسی چالیں ہیں، کسی کو یاد نہیں، ان سب کو یہ تو جمعہ 8 دن کے سیاستدان ہیں. اگر آپ 1973 کے آئین کو دیکھیں، جس آئین کی پاسداری کی جا رہی ہے، جس آئین کا یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین بچ گیا، وہ آئین بھی جب بنا تھا اور تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک جگہ کھڑا کیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں، تب بھی اجلاس بار بار ملتوی ہوتے تھے، مذاکرات بار بار ہوتے تھے، اور بار بار مختلف جماعتیں مولانا یہ جو فضل الرحمان ہیں، ان کے والد محترم مولانا مفتی محمود کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نظر آتے تھے. اس وقت بھی یہ صورتحال تھی. تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں جمہوریت جیت گئی کا مطلب یہ ہے کہ سارا جمہوری انداز ہے، چونکہ پاکستان میں کبھی ہوا نہیں، ہمیشہ بلڈوز ہوا، ہمیشہ اشاروں پہ ہاتھ کھڑے کیے گئے، ہمیشہ ترامیم کی گئیں، جیسا کہ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ترامیم ہو رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ شور شرابہ جو رہا، یہ جو گہما گہمی رہی، یہ رہنی چاہیے. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، میرے ویلاگ دیکھ لیں، میں ہمیشہ سے کروں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے. قاضی نے بھی یہی کہا کہ پارلیمنٹ بالادست ہے، قانون بنانے کا بھی حق ہے، ترمیم کرنے کا بھی حق ہے، اور بالکل یہی ہے آئین اور دستور بھی یہی کہتا ہے پاکستان کا. پھر شور کس بات کا؟ تو گل ہے بھائی جناب، اج نہیں تو کل ترمیم تو ہونی ہے. کیوں کہ شعبہ جات نے، چاہے وہ عدلیہ ہو یا دوسرے انتظامی معاملات ہوں، دوسرے ادارے ہوں، انہوں نے کہتے ہیں انی پاتی، یعنی ابھی آئین بنانی اور آپ سپریم کورٹ ریلیف لینے چلے گئے کہ اس کے خلاف اسٹے دے دیں. حافظ زبیری اور 6 آدمی اور ان کے یا 5 آدمی، آدھی درجن تقریباً بکلا ہیں وہ، اور اہم بکلا ہیں. تو ابھی تو قانونی نہیں بنا، ابھی تو صرف بات نہیں. یہ ہمیں پتہ ہے یہ آئین کے خلاف ہے، یہ مملکت کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ اداروں کے خلاف ہے، یہ عدلیہ کی بالادستی کے خلاف ہے، لہٰذا ہمیں اسٹے دے دیا جائے. تو پاجی ہے نہیں، ایسا نہیں گل بننی. لیکن پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ روایت ایسی بن گئی ہے، عجیب و غریب روایت ہے. چاہے وہ افتخار چودھری کا زمانہ دیکھیں، جس کا مولانا شور مچا رہے ہیں کہ 19ویں ترمیم کا خاتمہ کیا جائے. وہ ہاتھ مروڑ کے انہوں نے ترمیم کی تھی، اپنی مرضی کے جج لگانے کا فیصلہ کیا تھا، اور بعد میں اپنی مرضی کے جج لگائے گئے. تو طریقہ کار ہونا چاہیے، ترمیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آئندہ جو ہے حکومت اسے تسلیم نہ ہو، وہ 2/3 کر کے اسے کر دے، اور پھر ثابت ہوگی کہ جمہوریت، پارلیمانی نظام، کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن 2/3 اکثریت. تو میں آج بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ ذرائع یہی کہتے ہیں کہ گنتی پوری ہے، گنتی کا مسئلہ نہیں ہے، مسائل کچھ اور ہیں. اور وہ مسائل کی پردہ داری ہے. جس طرح بالکل آئینی ترامیم کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ کوئی 22 ترامیم ہے، جب سامنے آئی تو 54 ہو گئی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کچھ دو کچھ لو، کچھ مان لو کچھ نہ مانو، کچھ ختم کر دینے. تو یہ ہوتا ہے سیاست میں، نیگوسیشن، مذاکرات، بات چیت. جب دروازے کھلتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. خوش ہونا چاہیے کہ ایک جمہوری انداز، جمہوری پروسیس. لیکن چونکہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، اس کے بعد سے اب تک اتنا باویلا شور اسی لیے کہ پاکستان میں کبھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. اشاروں پہ حکومتیں بنی، اشاروں پہ توڑ دی گئیں. اور اس کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک بھی اشارے پہ آئی تھی. لیکن ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں جب عمران خان جیسا وزیر اعظم سابق یہ کہے کہ جناب ہمیں تو ارکان اسمبلی کو بلانے کے لیے کسی خاص محکمے کا اشارہ چاہیے ہوتا تھا. ہم ان کو کہتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے، وہ اشارہ کرتے تھے، لوگ پورے ہو جاتے تھے. تو پھر اب اپنی عقل پہ زور ڈالیں کہ کیا وہ طاقتیں اب موجود نہیں؟ اگر انہوں نے ترمیم کرانی ہے تو وہ اشارہ کریں اور یہ جائیں گے نہیں، یہ پورے نہیں ہوں گے. تو گنتی تو پوری ہوگی، گنتی پوری ہے، لیکن افہام و تفہیم کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں کیا جائے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ مولانا صاحب نے بہت سی شرائط رکھی. کے پی کی گورنری کی بھی ان کو آفر دی گئی، سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کی بھی آفر کی گئی. اب پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں جی، انہوں نے کہا چیئرمین ہمارا، ہم ہوں گے چیئرمین. پھر ایک اور بات آ گئی، دور کی کوڑی یہ آئی ہے کہ آخر میں کہا مولانا کو یاد آ گیا، وہ جب پچھلی حکومت تھی 16 ماہ کی، اس کے بعد یہ تھا کہ آئندہ اگر حکومت بنی تو صدر میں ہوں گا. تو صدر تو آصف علی زرداری ہے. تو بھئی آپ اتحاد میں ہی نہیں تھے تو آپ کیسے آپ کو صدر نامینیٹ کر دیا جاتا؟ تو اب کیسے؟ اب حالات کچھ اور ہیں. کیوں کہ وہاں پہ بھی آپ مانے نہ مانے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ
اس جمہوریت میں، پارلیمانی نظام میں، صدارتی نظام میں، ہر قسم کے نظام میں ہوتا ہے اور ہر ملک میں ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کم زیادہ۔ ہمارے یہاں بے تحاشا معاملات بڑھ گئے، ہمارے یہاں بے تحاشا مداخلت ہو گئی، ورنہ دوسرے ملکوں میں کم ہے، اس لیے وہاں پکڑے ہی نہیں ہوتی، پکڑے نہیں جاتے، ورنہ وہاں بھی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو بھائی مولوی صاحب دی صدارت اسٹیبلشمنٹ میں پسند نہیں، اب موقع وہ نہیں ہے، لہٰذا اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا، نیگوسیشن ہوگی، تھوڑی سی بات چیت چلے گی، لیکن بعد میں یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اب کیا ہو جائے گا؟ ترامیم ہوں گی تو کیا ہوگا؟ آئینی عدالت ایک اور بن جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ کیا جی قاضی کو بچانے گیا، اچھا قاضی بچ جائے گا تو کیا ہوگا؟ آخر اس نے گھر جانا کہ نہیں جانا؟ لیکن قاضی ہو یا کوئی ہو، آئینی اور قانونی طور پر اگر پارلیمنٹ اسے باؤنڈ کر دے مختلف انداز میں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہوگی تو کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ منتخب آدمی، منتخب ان کو چیلنج کیا جائے، اگر آپ کو اعتراض ہے آپ چیلنج کریں، تمام کو چیلنج کر دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مجھے بھی اعتراض نہیں کیونکہ ہم حمایتی ہیں جمہوریت کے، تو اس میں کریں، قانونی لڑائی لڑیں، سب کچھ کریں، لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ اب معاملات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم ہوئی، سب کچھ، تو ملٹری ایکٹ بھی آ جائے گا، فلانا بھی ہو جائے گا، ملٹری کو۔ بھائی 9 مئی کا فاصلہ جو ہے وہ تو جو اس میں انوالو ہوگا، یہ آپ کے مقتدرہ جو ہے ادارے جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں، طاقتور طبقے نے بار بار کہہ دیا ہے کہ 9 مئی سے معافی نہیں ہے، اور جب معافی نہیں ہے تو جو اس میں ہوگا اس پہ آرمی ایکٹ لگے گا۔ اب اس میں میں ہوں، آپ ہوں، عمران خان ہو، کوئی اور ہو، آج ہو کل ہو، تو آرمی ایکٹ پاکستان اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر یہ تھوڑی سی ترامیم ہو جائیں گی تو ہونی چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ ہوتی کس لیے؟ پارلیمنٹ ہوتی اس لیے کہ آئین بنایا جائے، آئین سازی کی جائے۔ 73 کا جو آئین ہے وہ بھی بڑی مشکل سے بنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ترامیم جتنی ہوئی وہ ہمیشہ آئین کو بلڈوز کیا گیا، زبردستی کی گئی، آمریت میں کی گئی، یا آمریت کے بعد میں کی گئی تو زبردستی اشاروں پہ کی گئی، اور پھر وہی اشارے کہ طاقتوروں نے اشارہ کیا تو آپ نے ترمیم کر دی۔ تو اس وقت اگر اس انداز میں چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے مشاورت ہو رہی ہے، منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مولانا صاحب کوشش کریں کہ پی ٹی آئی بھی کسی نہ کسی طریقے سے مشروط طور پر اس ترامیم میں آ جائے، کیونکہ ترامیم پورے پاکستان کے لیے ہے، اور پاکستان کے آئین کے لیے ہے، پاکستان کے ہر شخص کے لیے ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے لیے ہے، پاکستان کی سینٹ کے لیے ہے۔ تو پھر تو ان کی کوشش ہے کہ وہ بھی آ جائیں تاکہ قومی دھارے میں پی ٹی آئی آ جائے، سیاسی دھارے میں، اور پی ٹی آئی بچی رہے ایک تیسری بڑی طاقت بن کے۔ اب ٹھیک ہے، تاخیری حربے میں اس میں کبھی گورنمنٹ نے استعمال کی ہے کہ ہم نہیں بتا رہے، کبھی انہیں کہا جی ایجنڈا دیں، آپ مسودہ دیں، انہوں نے سارا وہ بھی دے دیا، اب لیک ہو گیا۔ لیک کہاں سے ہو گیا؟ خود دیا انہوں نے مختلف میٹنگ میں، وہاں سے ہوا ہے، وہاں سے آیا ہے، تو اب آیا ہے تو ابھی اس میں بہت کچھ ہے، اس میں بہت سی چیزیں نتارا ہونا ہے، چھاننی چلنی ہے اس میں۔ پارلیمنٹ کس لیے بیٹھی ہے، کمیٹی کس لیے بیٹھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو پہلے بھی تو غلطی ہیں، 19ویں ترمیم کی بات کیوں ہو رہی ہے، یا جو چیز 18ویں ترمیم میں نہیں ہو سکی اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ تو اسے بھی مکمل کیا جائے، ترمیم کی جائے۔ اس وقت تک اس لیے کہ معاملات قابو میں ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، آئینی اور قانونی طور پر لڑائی جاری ہے، اور وہ ابھی چلے گی، اور ترامیم ہوں گی، آج یا کل ترامیم ہونی ہے، اور نئی آئینی عدالت بھی بننی ہے۔ کیوں کہ آپ یہ سوچیں 61,000 کیس جو ہیں ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان اعلیٰ ترین عدالت میں پڑے ہوئے ہیں زیر التوا، اور لاکھوں کیس جو ہے دوسری عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیسے ان کا ختم ہوگا؟ جب 2 سسٹم بن جائیں گے تو پھر ہوگا۔ یہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ سمجھا جا رہا ہے، اگر نہیں اس کے مثبت رزلٹ نکلیں گے تو آئندہ حکومتیں جو بھی آئیں گی یا یہی حکومتیں یہ اس کو ختم کر سکتی ہیں، اپوزیشن مخالفت کر کے کر سکتی کہ دیکھیں جی ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس کا رزلٹ غلط نکلے گا، وہ غلط نکلا تو اس کا انتظام کریں۔ باتیں اتنی ہیں کہ اس مسئلے پہ آپ گھنٹوں بول سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں عام آدمی کی آگاہی کے لیے، لیکن عام آدمی کہہ رہا ہے نہیں جی اگر ترامیم ہوئی تو بس آئین ختم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ۔ آئین نہ کسی نے پڑھا، نہ کسی کو آئینی ترامیم کا پتہ ہے، نہ کسی اور نے یہ پڑھا، تو معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہی ہے کہ کم علمی جو ہے وہ فساد کا باعث بنتی ہے۔ کوشش کریں چاہے حکومت ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے باقی سیاسی پارٹی ہو، کہ مل کے ایسا کام کریں جس میں سارا علم اور ساری چیزوں کی ورکنگ مکمل ہو۔
پھر بات آگے چلے گی، ورنہ نہیں لمبا ہو گئی بات چیت، بڑی لمبی ہوگی کیونکہ ابھی اس میں اور بہت کچھ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگلے ولاگ میں کریں گے۔ اجازت دیں، آپ سدا خوش رہیں۔ جاتے جاتے ایک ہی ریکویسٹ، آئی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔